آج مجھے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وائس آف ڈوگرا، جو میں کہوں منو کھجوریا یہاں بیٹھی تھی جب ہم نے یہ سوچا تھا، 5-6 سال کی بات ہے وائس آف ڈوگرا، اور آج چلتے چلتے ویب سائٹ بنا دیا۔ مبارک ہو آپ سب کو۔ اور یہ کتنا سندر آرمی ہیڈ کوارٹر کی بیک گراؤنڈ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بھی پرانی یاداشت سب کھل گئی جب میں 5-6 سال کا تھا۔ اب میں 96 ورش کا ہوں، 90 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پتا جی بھی کچہری میں ہوتے تھے، وہ یہ جو ڈیوٹی بولتے ہیں اس کے ساتھ کی ڈیوٹی کے ساتھ کچہری میں بھی جاتا تھا، ڈیوٹی دیکھتے تھے، اور ڈیوٹی سے کبھی اندر دیکھا تو وہ کہتے آرمی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور جب میں 16 سال کا ہوا، 17-18 سال کالج کیا، تو یکدم انہوں نے بولا کہ فوج میں بھرتی افسر چاہیے ہیں، تو میں نے یہی آرمی کانٹریکٹ یہیں سے وہ نکلی، اپلیکیشن فارم یہیں گئے، اور اس وقت وزیر وزارت کی انٹرویو ہوتی تھی۔ ہمیں یاد ہے 200 آفیسرز نے، سویلین نے اپلائی کیا، اور وزیر وزارت ان کی انٹرویو لیتے تھے اور ریکمینڈ کرتے تھے۔ مجھے ریکمینڈ کیا، بول دیا کہ آپ ریکمینڈڈ ہیں، پر مجھے کال نہیں آئی۔ مارچ میں کال آنی تھی، اپریل میں نہیں آئی، پر کسی اور دوست نے کہا کہ آ جائے گی، چلو ہم وہاں پہنچ گئے۔ بریگیڈیئر راجندر سنگھ جی کے گھر جانا پڑا، وہاں ان کے گھر میں گیا۔ وہاں پتہ لگا کہ میں نے وہ نہیں لکھا تھا کہ پتا جی تو فوج میں نہیں تھے۔ رول یہ تھا کہ یا پتا جی یا دادا جی، دو میں سے ایک فوج میں ہوگا تبھی میں فوج افسر بن سکتا ہوں، نہیں تو نہیں بن سکتا۔ تو میرے دادا جی تھے پر میں نے لکھا نہیں تھا۔ تو بریگیڈیئر صاحب کے پاس انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے، تو میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس گیا، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ادھر ہی ملا۔ اس کے 1.5 مہینے بعد وہ شہید ہو گئے۔ تو میں کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے آپ کے دادا جی 94 ریجیمنٹ کیولری گھوڑ سوار تھے، اور میں لکھ کے دیتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا میری اپلیکیشن تھرو ہو گئی، میں لیفٹیننٹ بن گیا، اور مجھے یاد ہے وہ ہمیں دیکھنے بھی آئے۔ تو یہ ساری ڈوگرا ہسٹری ہے، بڑی زبردست ہسٹری ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ اس کو دبا دیا گیا ہے، اور ہم نے بھی اس کو باہر نہیں نکالا۔ اب موقع آ گیا ہے کہ ہم اس کو باہر نکالیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اور یہ مادھیم ایک آپ نے بڑا اچھا چنا کہ آج کل زمانہ ہی میڈیا میں ہے، واٹس ایپ ہے، اور یہ ویب سائٹ بنا دیا۔ میں نے بھی بنایا ہے، اس میں رکھا ہے ڈوگرا کون۔ تو اس ڈوگرا کون میں سوال پوچھتا ہوں، وہ کہتا میں ڈوگرا ہوں۔ کیسے ڈوگرا ہو تم؟ وہ بتاتا ہے کہ میں کیسے ڈوگرا ہوں، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ کلاکار ہے، تو بتائے گا کہ میں ڈوگرا ہوں، اور وہ اس طریقے سے ہم آدان پردان بھی کریں گے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں پبلسٹی میں، پولیٹیکلی بھی ویک ہیں ہم، آلدو آرٹسٹیکلی ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، آلدو ہمارا کمپٹیشن بھی یا پنجاب سے ہوتا ہے یا کشمیر سے، دونوں کے لحاظ سے ہم آگے نہیں ہیں، پر کبھی ہم آگے رہے ہیں۔ ہماری بسولی کی کرم کم نہیں تھی کسی سے، یا لڑائیوں میں زورور سے کم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں زورور کے مقابلے کا۔ جنرل باج سنگھ کا وہ دیکھو 3 ڈوگرا میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے ڈوگرا اکاؤنٹ میں یہ ڈال دوں، تینوں کا کور۔ جنرل زورور سنگھ جنہوں نے ریاست بنائی تھی، باج سنگھ جنہوں نے چترال بچا کے 100 سال سنبھال کے رکھی، اور بریگیڈیئر راجندر سنگھ جنہوں نے آخر جب انگریزوں نے حملہ کروایا پٹھانوں کا قبائلیوں کا نام دے کے، تبھی بچا لی۔ وہ تو شاندار ہسٹری ہے، مگر ہم نکال نہیں پا رہے۔ انفارچونیٹلی ہماری کتابوں میں کچھ نہیں ہے۔ میں جب منو کھجوریا لنڈن میں نے بات کری، وہاں لیکچر دیا، تو وہاں بڑے اچھے بچے ہیں ہمارے، بڑے لائق بچے ہیں، اور بڑے ہائی پوسٹ پر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ایک لڑکی تھی،
وہ کہتی سر ہم نے وہاں کیا ہے، ایم ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، تو اس میں ہمارا یہ بتایا ہی نہیں، ہم کو پڑھایا ہی نہیں کسی نے کہ زورور سنگھ۔ میں نے کہا یہی تو رونا ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کون ڈوگرا بہادر ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بھی محسوس کر رہے تھے، پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ 2-4 سال کے اندر ہم نے کافی کور کر لیا ہے۔ اب میں آج کل دیکھ رہا ہوں کشمیر سے بڑی اچھی بچی ہیں 2-4 نکلی ہیں، پاکستان سے 2-4 بڑی اچھی بچی میری انٹرویو کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے وہ پوائنٹ نکالے ہیں جو کامن انٹرسٹ کے ہیں، انسٹیڈ آف ایک دوسرے کو دور کرنے کے بجائے وہ پاس لاتے ہیں، ایک دوسرے میں انٹرسٹ بڑھتا ہے، اور بجائے وہ جو ایک دوسرے کو گرانے کی نظر سے جوڑنے کی نظر آ رہی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جموں میں بھی ہماری ڈوگرا بیٹی بہت جلدی کوئی نکلے گی جو ڈوگروں کی باتیں جوڑنے والی باتیں، ہم نے تو جوڑا ہے، کشمیریوں کو بھی جوڑا ہے، آزاد کشمیریوں کو بھی جوڑا ہے، پاکستان سے جو ہے ان کو بھی جوڑا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، میں نے 47 کی لڑائی دیکھی ہے، جو کچھ جموں کشمیر میں ہوا میں نے دیکھا ہے۔ 10 ستمبر کو میری انٹرویو ہوئی تھی مہاراجہ ہری سنگھ جی کی، جب میں لیفٹیننٹ بنا تھا تو میں سری نگر میں تھا۔ اتنا پیس تھا کہ واقعی کسی نے کہا تھا کہ اگر جنت ہے، سورگ ہے تو کشمیر ہے۔ اور وہ دن تھا 10 ستمبر جب میں لیفٹیننٹ بنا، مہاراج صاحب نے ہم کو چاندی کے تھالوں میں اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا تھا کہ لیفٹیننٹ بن گئے ہیں، ابھی میرے اے ڈی سی بھی آئیں گے، اور وہ دیتے تھے رتبہ ان کو کہ وہ کانفیڈنس کہ میرے ساتھ بیٹھو گے، ابھی یہاں کھانا کھاؤ گے میرے ٹیبل پہ میرے ساتھ۔ تو یہ اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ جی کے وچار تھے۔ اور اس دن معلوم کیا ہو رہا تھا، 10 کروڑ آدمی اس دن 10 ستمبر کو گھر چھوڑ چکے تھے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، راستے میں تھے، کہیں غلط جگہ پر۔ کم سے کم 10 لاکھ تو مارے گئے تھے، 10 سے 20 لاکھ مر چکے تھے۔ جموں کشمیر آرام تھا، معمولی کہیں جموں میں ہوا تھا۔ پھر میں جموں آیا تو میرا مطلب مجھے وہ دن یاد ہیں۔ اور جموں میں جو لوگ ادھر تھے بارہمولہ کے سامنے، مظفر آباد کے سامنے، فرنٹیئر پروونس میں، وہ نکال رہے تھے، ان کی لڑکی چھین لی تھی، جیسے ادھر بولا تھا نا کشمیریوں کو 1990 میں کہ کنورٹ ہو جاؤ نہیں تو چلے جاؤ، جاؤ گے تو اپنی بیٹی اور اپنی وائف کو چھوڑ جانا ادھر۔ ایسے ہی ہوا تھا، ہم نے فالو اپ نہیں کیا تھا، 47 میں بھی یہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے راولپنڈی کے اور جہلم گجرات سب وہاں سے نکال دیا۔ جب نکلے تو وہ امرتسر تو نہیں پہنچ سکتے تھے لاہور کے راستے، ادھر جو گئی ٹرینیں فل ڈیڈ باڈیز، بیٹھو بیٹھو تم مت ہلو۔ تو وہاں وہ سب راستے ہمارے آئے، جہلم سے، گجرات سے۔ یہ جموں کشمیر ایک ہیون تھا ان کے لیے، اور واسطہ لائنیں لگی ہوئی کٹھوعہ کے راستے، حالانکہ پل بھی نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی سن کے کہ جب حملہ ہوا اور انڈین آرمی ہوائی جہاز سے پہنچ گئی سری نگر، نیچے سڑک نہیں تھی، پل نہیں تھا راوی کے اوپر، وہ کہیں نہ کہیں کر کے وہ کیا، سڑک نہیں تھی۔ ڈوگرا لوگوں نے لکھن پور سے لے کر جموں تک، ایکس سروس مین، فوجی، سویلین مل کے یہ ساری سڑک 15 دن میں بنا دی، اور انڈین آرمی کی گاڑی آئی، وہی تھا کہ نوشہرہ کو گئی، جا کے تھوڑا کچھ بچایا، وہ بعد میں عثمان وغیرہ مارے گئے۔ تو یہ ڈوگرا کی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ اس نے پاکستان نے حملے پہلے ادھر کیے تھے، 4 ستمبر سے ہمارے حملے شروع ہو گئے تھے سانبے میں، مگر یہ کون لوگ تھے؟
ریٹائرڈ فوجی ایک سروسمین ویپن رکھے تھے، کوئی تندوق پرانی بندوق رکھی، کوئی تلوار رکھی، انہوں نے بچایا. کوئی انڈین آرمی تو آئی ہے 26 اکتوبر کو. یہ تو حملے شروع ہو گئے تھے 16 اگست سے پنچ میں اور 4 ستمبر سے جموں میں، ہم نے سب دیکھے ہیں. ان کا مقابلہ کیا ہے ڈوگروں نے. کوئی نہیں آپ کو بات بتائے گا. لڑائی تو شروع ہو گئی تھی اگست 16 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی جموں میں، پر نام دیا 22 اکتوبر کا. ابھی اس کو بلیک ڈے بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں بلیک ڈے؟ کہ غلطی سے ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان نے لڑائی 16 اگست سے شروع کی تھی. 2 مہینے لڑ چکے تھے، ہمارا نقصان ہو چکا تھا، بمبر فال ہو گیا تھا، لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن مظفر آباد ابھی انٹیکٹ تھا. ان کا حملہ 22 اکتوبر جو کتاب میں انہوں نے گلمرگ آپریشن گلمرگ میں لکھا ہے وہ 22 اکتوبر لکھا تھا. 6 کے 6 کمانڈر ان چیف انگریز تھے، پاکستان کے تینوں، ہمارے تینوں، اوپر سپریم کمانڈر بھی انگریز، اوپر ماؤنٹ بیٹن بھی ہم نے نہرو جی نے رکھ لی. وہ تو اپنا چیس کھیل رہے تھے. وہ کہیں کہ سیالکوٹ پہنچ گئے، ہاں روک لو، اچھا میرپور جا رہے ہیں مت جانے دینا، میرپور گئے تو پھر اسلام آباد خطرے میں ہو جائے گا. ایسے تو کھیل کھیل رہے تھے وہ. میں خود اڑی میں گیا ہوں، وہاں اس وقت وہ مظفر آباد خالی پڑا ہوا تھا. اگر تھوڑی سی پش کرتا وہ ایل پی سین کمزور نکلا، پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اوپر مظفر آباد لے لینا چاہیے تھا، ہماری ٹیریٹری تھی. وہ اور نقص نکالتا رہا اور انگریزوں سے پوچھا انہوں نے کیسے دے سکتے ہیں مظفر آباد، ان کی پلان کے مطابق تو سری نگر دینی تھی، ان سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ ہسٹری ہے. مجھے امید ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہم نے شروع کیے ہیں، بھائی صاحب ڈوگرا کو مبارک ہے. یہ چیزیں ہم بتائیں گے، لوگ پڑھیں گے، بچوں کو شوق ہے اب، اور آپ لوگ کر رہے ہو، ہم نے کافی شوق پیدا کروایا ہے. اگر ہم یہی کر دیں کہ بچے پڑھیں ہمارے، یہ کہانیاں جانیں، پاس کریں، آگے کریکولم میں آئے، سوشل سائنسز میں کتابوں میں بھی یہ کہانیاں جائیں، جیسے ہم اپنی کہانیوں میں رامائن کی سنتے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی تو رامائن ہے. تو مجھے بڑی آشا بھی ہے، امید ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت بہت دھنیہ واد.